عورتیں آئیں جن کا تعلق بنو سعد قبیلے سے تھا، مکہ آئیں۔ اب ان کا یہ تھا کہ بھائی ایک بچے کو لیں گی گود، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو حق الخدمت یعنی معاوضہ ملے گا۔ اچھا، جو عورت بھی حضرت آمنہ کے پاس آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتہ چلتا ہے کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، تو پھر کوئی امید نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی اس بچے کی طرف سے کوئی خدمت کرے گا، ہماری والدہ کچھ ہمیں دے، اس لیے نا امید ہو کر کسی اور بچے کی طرف نکل جاتی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایسا کرتے کرتے ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا اور آپ کو کسی نے نہیں لیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب میں بغیر بچے کی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر دائی کے، تو کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، لہذا میں اس بچے کو لے لیتی ہوں۔ تو کہتی ہیں میرے شوہر جن کا نام حارث تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں کوئی برکت ڈال دے۔ اب حالت یہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ بنو سعد انتہائی خوشحالی کا شکار تھا، اور وہاں پر ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کے لیے چارہ نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک گدھے پہ سوار ہو کر آئی تھی، اور وہ گدھا یا گدھی اتنی مریل تھی کہ وہ قافلے والوں سے پیچھے رہ رہی تھی، اور میرے ساتھی جو تھی سہیلیاں وہ پریشان ہوتی، کہتی ہیں کہ بھئی تمہارا جانور اتنا سست ہے جس کی وجہ سے ہمیں آہستہ چلنا پڑ رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اونٹنی تھی جس کے تھن میں کوئی دودھ نہیں تھا، اور کہا کہ میرا بھی ایک چھوٹا بچہ تھا جو میری گود میں تھا، عبداللہ نام آتا ہے، کہا کہ اس کو پلانے کے لیے بھی میرا دودھ نہیں تھا، اور ساری رات ہماری جاگتے ہوئے گزرتی کیونکہ بچہ بلبلاتا رہتا تھا۔ اس طرح ہمارے وہاں پر شب و روز گزرے، یہاں تک کہ جب کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور وہاں سے میں روانہ ہوئی ہوں، تو میں جیسے ہی ایک تو میں نے رات گزاری وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، تو کہتی ہیں کہ دودھ امڈ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پی لیا، اور جو میرا دوسرا بچہ تھا اس نے بھی خوب دودھ پی لیا۔ میں اس سے حیران ہو گئی، تو میرے شوہر نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے کوئی برکت والا بچہ دیا ہے۔ ہم اپنی اونٹنی کے پاس گئے جس کا تھن بالکل خشک ہوتا تھا، اور اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور ہم نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا، اور یہاں تک کہ جب اگلے دن ہم روانہ ہوئے ہیں اور میں جس گدھی پر سوار ہوئی اپنی گدھی پر، تو وہ دوڑنے میں سب سے آگے نکل گئی۔ تو میری سہیلیوں نے کہا کیا تم نے اپنا جانور تبدیل کر دیا ہے کہ جس کو ہمارے ساتھ چلنا مشکل ہوتا تھا اب تو وہ سب سے آگے ہمیں اس تک پہنچنا مشکل ہو گیا؟ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ سواری وہی ہے، سوار تبدیل ہوا۔ یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ بنو سعد میں ہم پہنچے اور وہاں پر خوش سالی تھی اور بکریوں کو چارہ نہیں ملتا تھا، جس کی وجہ سے بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا۔ اب ہم نے بکریوں کو جو ہے وہ جب ہماری بکریاں گئی ہیں اور جب واپس لوٹی ہیں تو اس کا تھن دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ اب دوسرے جو لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کہ ابو زبیب کی جو بیٹی ہے، حضرت آمنہ کے والد کا نام ابو زبیب تھا، اس کی بکریاں کس جگہ جاتی ہیں؟ اپنے چرواہوں سے کہا کہ تمہارا ناس ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ان کی بکریاں جہاں جاتی ہیں وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے ہماری بکریاں؟ اب وہ دوسرے چرواہے سارے کے سارے اسی طرف بکریوں کو لے جا رہے ہیں، لیکن باقی ساری بکریاں ویسی آ رہی ہیں، ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے تو ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں کہ 2 سال گزر گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ 2 سال کی عمر میں آپ دوسرے بچوں سے بالکل مختلف ہیں، آپ کی نشو و نما